چلے گا، امام مالک کا 80 نہیں چلے گا، امام احمد بن حنبل کا 40 نہیں چلے گا، امام ابو حنیفہ کا 20 نہیں چلے گا، اماموں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ نبی کائنات کی سنت دیکھی گئی، بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ راوی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم سب کو چھوڑ کر نبی کی طرف اگر آ جاتے تو پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی تھی۔ آج پوری سعودی عرب میں کوئی قبر پکا نہیں ہے جہاں نبی کا گھر ہے، نبی کا دیار ہے، نبی کی ماں باپ، نبی کے خاندان، صحابہ کا دیار ہے۔ اللہ نے کہا ہے المدینہ تو کالکیر، مدینہ ایمان کی بھٹی ہے، بے ایمانوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ مکہ مدینے میں قرب قیامت میں دجال آئے گا، پوری دنیا گمراہ کر دے گا، لیکن میری مکہ اور مدینہ شہر پہ دجال کا داخلہ نہیں ہوگا۔ میرے مکہ مدینے میں کبھی محرم کا تعزیہ ہونے نہیں دیا جائے گا، میرے مکہ مدینے میں پکا قبر نہیں ہوگا، میرے مکہ مدینے میں قبروں کی پوجا نہیں کی جائے گی، میرے مکہ مدینے میں کبھی میلے ٹھیلے نہیں لگائے جائیں گے، میرے مکہ مدینے میں شرک نہیں ہوگا، میرے مکہ مدینے میں کبھی بدعت و خرافات نہیں ہوگے۔ المدینہ کالکیر، مدینہ ایمان کی بھٹی ہے، یہاں ایماندار لوگ رہیں گے، بے ایمانوں کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ آج پوری دنیا میں مدینہ اور مکہ ایسا شہر ہے کہ جہاں 99% عورت مرد بچہ 5 وقت نمازی ہے۔ کہہ سکتے ہو بھارت پاکستان بنگلہ دیش کہیں بھی کہ 90% بھی 5 وقت نمازی نہیں دکھا سکتے ہو، 10% مشکل ہے، 90% بھی نمازی ہے۔ لیکن آج بھی جب سے سعودی عرب بنا ہے، مکہ مدینے کے دیار میں جب سے بنا ہے وہ ملک، 90% نہیں 99% عورت مرد بچہ بوڑھا جوان 5 وقت نمازی ہے، جان گنوا سکتا ہے لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی ایسے ملک کو نبی نے کہا، آج ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں کہ طیبہ کیسی بستی ہے، ذرا دکھا دے مولا مدینہ دکھا دے، لیکن مدینے پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا یہ کیا دولت دیکھتے ہو، قرب قیامت میں دولت کا انبار کر دیں گے، تمہاری دولت کو ایسے ریل پیل کر دیں گے، قرب قیامت میں ایسا ہیبریڈ کا بیج نکالے گا۔ کہتے ہو آج ایک کٹھے میں 10 من مکئی ہو جاتا ہے، پہلے زمانے میں ایک کٹھا 1 بیگھہ زمین میں 10 کلو 20 کلو کلائی نہیں ہوتا تھا۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، ہائیبریڈ کا دور ہے۔ جی ہاں، نبی نے فرمایا قرب قیامت میں اتنا ہائیبریڈ کا بڑا بڑا پپیتا ہوگا، ہائیبریڈ کا بڑا بڑا بیدانہ ہوگا۔ نبی کی حدیث موجود ہے کہ ایک بیدانہ اتنا بڑا ہوگا کہ آدھا کاٹ لے گا، بیدانہ کا دانہ نکال لے گا، اس میں 8 گو کھوٹی لگا کے ایک روم بن جائے گا۔ یہ نبی کی پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک کٹھے میں 10 من کہتے ہو، قرب قیامت میں ایک کٹھے میں 30 من تک کا اناج اگے گا۔ ایسا سائنٹسٹ ایسا ہائیبریڈ والا بیج پیدا کرے گا، ایسا سسٹم کرے گا کہ ایک ایک کٹھے میں 20 من کا فصل ہوگا۔ کہتے ہیں مولانا کتنا بڑا بڑا سیب آ گیا ہے، امرود آ گیا ہے 2-2 کلو کا۔ کہا ارے یہ کیا دیکھ رہے ہو، نبی کی پیشن گوئی ہے، ایک ایک کنٹل کا بیدانہ 5-5 کنٹل کا پپیتا تیار کرے گا اللہ، ایسا ہائیبریڈ کا بیج بنا دے گا۔ میری بھائی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ دولت میل کچیل ہے۔ نبی کائنات نے کہا تھا کہ اگر مچھر کے پر کی برابر اہمیت ہوتی تو مجھ کو اللہ تعالیٰ یہ دولت دیتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے رہو کہ آیا ہوں، اصل مکان قبر میں جانا ہے، اس لیے کچھ دن کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے اتنا انتظام کر لو۔ یا عالیشان مکانات، یا عالیشان گھر سب بیکار پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے میری بھائیوں آج تعجب ہے اتنا ترقی یافتہ دور میں ایک مدرسے کے لیے چندے کے لیے روپیہ دیا 20 جنت کا فیس کہنا پڑ رہا ہے، حالانکہ ہم سب کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے واسطے دین کی خاطر مدرسے کی خاطر تعاون دے دیتے، پیسہ پہنچا دیتے، کامیاب ہو جاتا۔ میری بھائیوں دوستو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، علم پر زیادہ دھیان دیں اور اپنے دولت کو علم حاصل کرنے میں لٹا دے، مدرسوں کو دے، مساجد کو دے، غریب کو دے، یتیم کو دے، انار کو دے۔ کوشش کرے کہ ہم مر جائیں اس عالم میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اوپر خوش رہے، راضی رہے، اس کا خیال کیجیے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہم نے آپ سبوں کو بڑی مشترک باتیں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن بڑی قیمتی باتیں بتائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ اگر کچھ پہ عمل پیرا ہو جائے، قسم خدا کی آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا، کامرا ہو جائے گا۔ میرے بھائی کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ میرا سب سے تمام تقریر کا لب لباب یہ ہے، محضل یہ ہے کہ عزم کرو کہ آنے والی نسل ہم کسی کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ اگر بچہ کمزور نکل جائے، ٹیوشن پڑھا کے ان کو گھر میں عالم دین حافظ کو رکھ کر، ماسٹر رکھ کر کے ان کو دھیرے دھیرے تیز کرے، پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، اس کے بعد ان کو پڑھائیں۔ لیکن اس کا عزم کرے۔ ہر بچہ پڑھنے سے بھاگتا ہے، وہ کھیلنے کی طرف دھیان دے گا، کام کرنے کی طرف بھی دھیان دے گا۔ پڑھائی دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے، مشکل کام ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جب تعلیم یافتہ ہوگا تو ایسے ہمارا بال بیٹا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہزاروں یوگی مودی امت شاہ آ جائے، اگر بچوں کو تعلیم دے دو گے تو مسلمان کو بھگانا تو دور کی بات ہے، مٹانا تو دور کی بات ہے، مسلم سماج کا کوئی بال بھیکا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلم نے اس دیش پہ اپنے خون کو نچھاور کیا ہے۔ ایک بیمان کہتا ہے تاج محل کو ماکیشور مندر بنا دیں گے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ تاج محل کی شروعات الحمدوں سے کی گئی ہے اور اس کی اختتام سورہ ناس پر کی گئی ہے۔ آپ تاج محل جا کے دیکھیں، ہر اینٹ پہ کونت کر کے قاعدے سے پتھر کو کھدائی کر کے شاہجہاں نے قرآن کی آیت لکھوایا ہے۔ جس طرح منارہ گھوما ہے، تاج محل کے 30 پارے قرآن پوری تاج محل کے مناروں پہ لکھا ہوا ہے، ایک بھی زیر زبر نقطہ چھوٹا نہیں ہے۔ وہ بیمان کہتے ماکیشور مندر بناؤ گے، تم اندر پہ مورت رکھو گے، کس ہوش سے؟ شرم کرو۔ ان کا ایک ایک چونے کا گارا، ایک ایک اینٹ پر قرآن کی آیت لکھی ہے۔ آج اس دیش کو تم کس رخ میں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ بھارت نے، مسلمانوں نے محبت کی نشانی تاج محل دیا تھا، عبادت و سیادت کی نشانی دلی کا جامع مسجد دیا تھا، امارت و سیادت کی نشانی قطب مینار دیا تھا اور لال قلعہ دیا تھا۔ آج موجودہ دور میں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے سائنٹسٹ اے جے عبدالکلام دیا تھا۔ ہم نے سب کو دیا ہے، بھارت کو اپنے خون میں سینچا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ باپ دادا سے جب سے ہم مر جاتے ہیں، ہمیں بھارت ماتا کی گودی میں سلا دیا جاتا ہے۔ پوچھو ہمارے ہندو بھائی سے، جب تم مر جاتے ہو تو تمہاری لاش کو گنگا ندی میں بہا دیا جاتا ہے۔ وہ گنگا کا پانی بنگلہ دیش ہو کے پاکستان کہاں کہاں چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے زندے بھی حاضر ہیں، مردے بھی حاضر ہیں، ہمارے مرے ہوئے لوگ اس بھارت ماتا کی گودی میں سلا دیے گئے ہیں جب سے بھارت بنا ہے۔ میری بھائی ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب بھارت کو انگریزوں کے ہاتھ سے آزاد کر لیا تو علماء اکرام کے دو گروپ بن گئے۔ قائد اعظم مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ پورے بھارت کو دو حصوں میں، دو پارٹ میں آدمی کی آبادی کے تناسب سے بھاگ کر لیا جائے، جو زیادہ بیسی ہے ان کو بڑا حصہ دے دیا جائے اور اس میں اسلامی حکومت رہے گی، باقی میں ہندو کی حکومت رہے گی۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد دوسرا سوچے اور مہاتما گاندھی، بابا دیش کے راشٹری پیتا مہاتما گاندھی جی کی بات پر رہ گئے۔ انہی کے ساتھ مسٹر جناح ایک چھوٹا سا مٹھی بھر ملک تھوڑا سا لے کر کے پاکستان الگ کر لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی چاہ رہے تھے، لیکن گاندھی جی نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اگر دلی کی جامع مسجد آپ کے حصے میں نہ ملے تو مسجد ٹوٹ جائے گی، تاج محل آپ کے حصے میں نہ ملے تو تاج محل ٹوٹ جائے گا۔ ہندوؤں سے کہا کہ کاشی بسنات بنارس اگر مسلمانوں کے حصوں میں پڑ جائے گا تو تیری بسنات مندر اور کاشی ٹوٹ جائے گی، اس لیے جناح کو جانے دو، ہم لوگ مل جل کے رہیں گے۔ مہاتما گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد لال قلعہ سے پہلے جھنڈا لگا کے نکلے تھے اور یہ اسی زمانے پہ نعرہ لگائے تھے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی۔ کہ نام اچھا گمنام 500 روپیہ دیا اللہ تو اس کو 5 لاکھ سال کے قبول پر۔ تو میرے بھائی یہ دیش کا حال ہے، یہ ہم کسی کی یہاں جاگیر نہیں ہے۔ جب انگریزوں کو بھگانا تھا تو ہندو مسلم بھائی بھائی تھے، جب انگریز چلے گئے ان کو مضبوط کر دیا، کانگریس پارٹی نے دیش کو دلہن کی طرح سجا دیا، ہر چیز بنا دیا، تو یہ بیمان RSS سندھ پریشد اب موجودہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دیش میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب مسلم سماج کے ساتھ
الیکشن لڑتا ہے تو کہتا 80 بالا میں 20%. کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری پاداش، ہماری گناہوں کا پاداش. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے.